وكذلك قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فالإمساك في أول السبح الحكم مع الجنابة لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ولازم من ذلك أن المزمسة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم ويتفرع منه أن من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصوم. بس کرو سبق چل رہا ہے عبارت النص اور اشارت النص کا. اس کی ایک مثال بھی بیان ہو گئی تھی. آج دوسری مثال بیان ہونی ہے. گویا اس کی مصنف علیہ الرحمن نے دو مثالیں عرض کی ہیں، بیان فرمائی ہیں. ایک مثال تو آپ نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم سماعت فرما لی. اس کی ایک دوسری مثال آنے جا رہی ہے اور وہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ دوسری مثال ہے. مثال میں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت عبارت النص بھی ہے اور اشارت النص ہے. عبارت النص اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ رمضان کے دنوں میں رات میں کھانا پینا اور جماع کرنا جائز ہے، حلال ہے. پہلے شروع میں ایسا نہیں تھا. جی پہلے صحابہ نے جب روزہ رکھا جی تو وہ رات اور دن لگاتار روزہ تھا یا تھوڑے وقت کے لیے اجازت تھی افطار کرنے کی جی اور رات بھر اجازت نہیں تھی. پھر وہ واقعہ پیش آیا ایک صحابی سے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ پیش آیا کہ رات میں جماع صحبت ہو گئی بیوی سے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث کہ لیلۃ الصیام میں رمضان کے دنوں میں رفث تمہارے لیے حلال ہو گیا، مجامعات و صحبت بیوی سے ملنا تمہارے لیے حلال ہو گیا. تو گویا یہ آیت عبارت النص ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ دن میں روزہ ہے اور رات میں روزہ نہیں ہے. آپ کے لیے کھانا پینا جماع سب حلال ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ عبارت النص ہے کہ جو بات بیان کرنے کے لیے یہ آیت اتری تھی اس کے مضمون میں یہ عبارت النص ہے. لیکن یہ آیت اشارت النص بھی ہے. اشارت النص کس اعتبار سے ہے کہ اشارت النص اس اعتبار سے ہے کہ روزہ جنابت کے منافی نہیں ہے. یعنی جنابت، دھیان سے سنیں بات، جنابت منافی صوم نہیں ہے. یہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہو رہا ہے. سمجھ گئے کیا آپ لوگ؟ ایک اور کتاب دے دو. ایک اور کتاب نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ دے دو، ٹھیک ہے بھائی. کیا میں نے کیا بتایا بھائی آپ کو؟ جنابت منافی صوم نہیں ہے. یہ بات بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہی ہے. کیسے معلوم ہو رہی ہے یہ بات؟
اشارۃ النص سے معلوم ہو رہی. اشارہ کہاں مل رہا ہے اس میں؟ ایسا تو کوئی لفظ بھی نہیں ہے اس میں. کہہ رہے اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث کو آگے اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو آگے اس کے بعد ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کھاؤ اور پیو جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض، جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے بدل نہ جائے، ظاہر نہ ہو جائے، من الفجر، فجر سے. کہ مطلب جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہیے. یعنی رات کا 1 سیکنڈ بھی اگر باقی ہے تو آپ وہاں تک کھا سکتے ہیں. تو جب تک رات ہے تب تک کھانا پینا ہے، اور جیسے ہی دن شروع ہوگا ویسے روزہ شروع ہو جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جنابت کی اجازت دی ہے، آپ نے مجامعات کی اجازت دی ہے، آپ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، آپ کے لیے بیوی سے ملنا، صحبت کرنا اور مجامعات کرنا جائز ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور کھانا پینا بھی جائز ہے. تو مجامعات جائز ہے، کھانا پینا جائز ہے. تو جو آدمی بیوی سے ملے گا تو اس کو نہانے کے لیے 2-4 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ تو آپ نے دیا نہیں. جیسے ہی صحبت سے آدمی ہٹے گا ویسے ہی روزہ شروع ہو جائے گا. کہ جہاں کھانے پینے کی اجازت ہے وہیں مجامعات کی بھی اجازت ہے. تو رات کے اور دن کے درمیان میں کوئی ایسا وقفہ شریعت نے نہیں دیا ہے جو نہانے کے لیے کام آ جائے کہ ہم نہا لیں اس کے بعد روزہ شروع ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کے آخری حصے تک آپ ہمیں مجامعات کی اجازت دے رہے ہیں اور فوراً اس کے بعد روزہ شروع کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت منافی صوم نہیں ہے. تبھی تو آپ نے فوراً سے اس کو حکم دے دیا. آپ نے سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آ گئی جی؟ ایک آدمی 5:10 تک اگر کھائے گا اور 5:11 پر اگر روزہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بتاؤ نہائے گا کب؟ نہانے کے لیے ٹائم کہاں ملا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر نہیں نہائے گا اتنی دیر کاہے میں جائے گا؟ وہ روزے میں جائے گا نہیں جائے گا جی؟ تو روزہ اور حالت مجامعات یا حالت جنابت ایک ساتھ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس آیت سے ہی پتہ چلا کہ چونکہ آپ آخر تک مجامعات کی اجازت دے رہے اور نہانے کا موقع نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ کہ حالت جنابت حالت صیام کے مخالف نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آگے نہیں آ گئی بات؟ اسی سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ نے حالت جنابت کی اجازت دے دی ہے حالت صیام کے ساتھ، تو جو آدمی نہائے گا تو نہانے میں 3 فرض ہیں: پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، اوپر سے بدن پہ پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا. اور یہ غسل جنابت کے فرائض میں سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نہائے گا حالت صیام میں نہائے گا وہ کلی بھی کرے گا. ارے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے کلی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حالانکہ منہ میں پانی ڈالنا یہ تو روزے کے خلاف بات ہے، لیکن آپ نے حالت جنابت کی جب اجازت دے دی تو جو آدمی نہائے گا یا جنابت کا غسل کرے گا تو وہ کلی بھی کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلی کرنا بھی منافی صوم نہیں ہے جی، نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی کلی کرے گا تو جس پانی سے کرے گا وہ پانی نمکین بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز چکھنا بھی جائز ہوگا، کیونکہ کس چیز کو چکھا جاتا ہے؟ مرچے کو تو چکھے گا نہیں کوئی، وہ کچھ نمک ہی چکھے گا. کہا ہے کیا چیز جی؟ اور پانی میں نمک ہوتا ہے، سمندر کے پانی سے اگر نہائے گا تو اس میں نمکین ہوتا ہے. تو نمکین پانی چکھنا اور زبان پہ نمک لگانا یہ بھی جائز ہوگا، اور یہ سب بھی ہمیں اسی سے معلوم ہو رہا ہے اشارۃ النص سے. تو اس سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت صوم میں اگر کوئی شخص نمک چکھ لیتا ہے سالن کا، دال کا، ترکاری کا، سبزی کا، یا مٹھاس کا کچھ چکھ لیتا ہے تو یہ بھی منافی صوم نہیں ہے. یہ سب کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ سب اشارۃ النص سے معلوم ہو رہا ہے.
کیونکہ جب آدمی غسل کرے گا تو کلی کرے گا، کلی کرے گا تو نمکین بھی ہو سکتا ہے، نمکین بھی ہو سکتا ہے، تب بھی وضو نہیں اور روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو وہاں سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو پھر نمک تو وہاں بھی چکھ رہا ہے، تو یہاں نمک چکھتا ہے تو کیا دقت ہے؟ وہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس اعتبار سے تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے اور آیت کا خلاصہ یہ ہے یا پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جنابت منافی صوم نہیں ہے. بس اتنی سی بات بیان کرنا تھا. تفصیل سے میں نے بات تو عرض کر دی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جنابت منافی صوم نہیں ہے. سمجھ گئے کیا بات؟ ترجمہ کریں پھر اب. جی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. فرماتے ہیں فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ. اب اس میں تقریر وہی ہے جو میں نے ابھی اردو میں آپ کے سامنے عرض کی، اور وہی بات عربی میں ہے. فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ، تو اول صبح میں یعنی دن کے شروع حصے میں روزے کا موجود رہنا یتحقق مع الجنابتی، یقیناً موجود ہوگا جنابت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے آخر تک تو جنابت کروایا، جنابت کی اجازت دی. لأن من ضرورت حل المباشرت الى الصبح، اس لیے کہ مباشرت الى الصبح کے حلال کی ضرورت میں سے یہ ہے کہ ان یکون الجزء الاول من النہار، کہ دن کا اول حصہ موجود ہو وجود جنابت کے ساتھ. اور یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 5:10 تک اگر ہم جنابت کرتے رہے اور 5:11 سے وہ روزہ ہو رہا ہے تو جنابت کی حالت ختم کہاں ہو جائے گی؟ تو یہ ضرورت میں سے ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا. وَالْإِمْسَاكُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ صَوْمٌ، اور اس جز میں، اس حصے میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا صوم امر العبد بِإِتْمَامِهِ، ایک ایسا روزہ ہے صوم امر العبد، بندے کو حکم ہے اس کے اتمام کا. صومن ذالک الجزء صومن، وہ جز جو ہے روزہ ہے، اور امر العبد بِإِتْمَامِهِ، اور بندے کو اس کو مکمل کرنے کا حکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب رات ختم ہو جائے تو آپ دن پورا کرو. ارے پورا کیسے کریں گے بھائی؟ روزہ جب ہمارا ٹوٹ ہی گیا تو پورا کیا کریں گے ہم؟ تو ثم اتموا کا لفظ بولنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانتے کہ تمہارا روزہ ٹوٹا ہے جبکہ تم حالت جنابت میں ہو. تو آپ کا حالت جنابت کے باوجود یہ کہنا اتمو پورا کرو، اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹا نہیں. یا ٹوٹ جائے گا کہیں روزہ ہوگا کیا؟ مان لیجیے ایک گلاس پانی پی لو اور پھر یہ آیت پڑھ لو اتموا الصیام الی اللیل، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر اتموا الصیام الی اللیل نہیں ہو سکتا تو حالت جنابت کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت قطع صوم نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں بات؟ فَكَانَ هَذَا إِشَارَةٌ، تو یہ گویا اشارہ ہے الی اس بات کی طرف ان الجنابۃ لا تنافی الصوم. سمجھ نہیں بات کہ جنابت منافی صوم نہیں ہے. وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اس سے تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان المضمضۃ وَالْإِنْشَاءَ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الصَّوْمِ، کہ مضمضہ اور استنشاق چونکہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا نہانے کے لیے، تو یہ بھی منافی بقائے صوم نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہو گیا؟ معلوم ہوا نہیں ہوا؟ اس کی تقریر ہو چکی. اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں تو اس سے ایک مسئلہ نکال لیتے ہیں. کہ مسئلہ کیا نکالیں گے؟ مسئلہ نکالیں گے وہی کہ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اس سے یہ مسئلہ نکلا أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ، کہ اگر کوئی حالت روزہ، حالت صیام میں کوئی آدمی اپنے منہ سے کوئی نمکین چیز یا کوئی میٹھی چیز چکھ لیتا ہے لم یفسد صومہ، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ کہا اس لیے نہیں ٹوٹ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا يَجِدُ طَعْمَهُ، کیونکہ مان لیجئے حالت جنابت کا کوئی آدمی
غسل کر رہا ہے تو وہ کلی کرے گا، اور جس پانی سے کلی کر رہا ہے لو کان الماء مالحا، اگر وہ پانی نمکین رہا یجد طعمہ، تو اس کا وہ مزہ بھی چکھے گا عند المضمضۃ، تو کلی کرتے وقت، تو جب اس کا روزہ لا یفسد بہ الصوم، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، جب اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا تو دال کا نمک چکھنے میں کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی وَعُلِمَ مِنْهُ، تو یہ مسئلہ تو کلیئر ہوگا، اتنی تقریر ہم کر چکے تھے پہلے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ حُكْمُ الِاحْتِلَامِ وَالِاحْتِجَامِ وَالِادِّهَانِ لأن الكتاب لما سمي الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح يوم صوما، علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة۔ فرماتے ہیں اسی سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ احتلام اور احتجام اور ادہان یہ بھی منافی صوم نہیں ہے، اسی سے ہم کو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ وہ تو ہم نمک کی بات کر رہے تھے نا، آگے کی بات بھی ہم کر رہے ہیں کہ جی حالت احتلام بھی روزے کو نہیں توڑے گا، کیوں نہیں توڑے گا؟ ارے احتلام میں اور مجامعات میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی جان بوجھ کر کے بیوی سے جمع کرتا ہے، آمدن کرتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، ہم تو جان بھی نہیں پائے کہ کیا ہوا ہے، تو ہمارا روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ کچھ سمجھ نہیں بات؟ جو کام آمدن سے نہ خراب ہوا وہ خطان سے کیسے خراب ہو جائے گا؟ یہ احتلام تو خطان ہوتا ہے اور صحبت تو آمدن ہوتی، تو جو کام آمدن خراب نہیں کر رہا ہے تو خطان کیسے کرے گا؟ جی وہی بات ہے۔ فرماتے ہیں جی، اور کہتے ہیں احتجام کسے کہتے ہیں؟ احتجام کا مطلب ہے پچھنا لگوانا، بدن سے خون نکلوانا، یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کہنے لگا جی اور ادہان سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ احتجام سے تو اس لیے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو کھانا اور پینا کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ معدے میں یا دماغ میں، سنو، معدے میں یا دماغ میں تازگی اور غذا پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے کھانا پینا۔ تو کھانا پینے سے روک دینے کا مطلب ہوتا ہے معدے میں کچھ مت پہنچاؤ، اور دماغ میں کھاؤ پیو گے تو دماغ بھی معطر ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ مت کھاؤ مت پیو کا مطلب ہے کہ معدے میں اور دماغ میں کوئی چیز مت پہنچاؤ، یہی مطلب ہے کھانے پینے سے رک جانے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پچھنا لگواتا ہے تو پچھنا لگانے سے کیا کوئی آدمی پچھنا لگانے سے کیا کسی کے معدے میں غذا جا رہی کیا؟ جی پچھنا لگوانے سے معدے میں کوئی غذا جا رہی ہے کیا؟ معدے میں تو کوئی غذا نہیں جا رہی، دماغ میں جا رہی ہے کیا؟ دماغ میں نہیں جا رہی ہے، تو دقت کیا ہے پھر؟ اس سے وہ روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ ہاں یہ کیسے تھے وَلِدِّهَانِ کہ تیل لگانے سے، تو تیل لگانے سے بھی دماغ میں غذا نہیں پہنچتی ہے۔ تیل آدمی لگاتا ہے، سر میں درد وغیرہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے راحت مل جائے، لیکن کہو کہ دماغ کو کوئی غذا مل جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے احتجام سے اور ادہان سے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لأن الکتاب لما سمع الامساک لازم بواسطۃ انتہائی، اس لیے کہ کتاب نے جب امساک کے لازم، لما سمع الامساک، کتاب نے یعنی قرآن نے جب امساک کو امساک کہا ہے، لما سمع الامساک، جب اس کو امساک یعنی روزہ کہا ہے، اللازمہ بواسطۃ الانتہائی، جو کہ لازم ہو رہا ہے انتہا کے واسطے سے، یعنی اتم الصیام الی اللیل کے واسطے سے، ان اشیاء ثلاثۃ مذکورہ، ثلاثت مذکورہ یعنی کلو، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو، فی اول الصبح، اول صبح میں صوم کہا ہے۔ عبارت کا دراصل پھر سے دیکھو ترجمہ، کہ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لأن الکتاب لما صوما، جب کتاب میں قرآن میں روزہ کہا جا رہا ہے، اس کو جب کتاب نے روزہ کہا ہے، یعنی روزے کی تعریف
قرآن نے جب 3 چیزوں سے رکنے کو کہا ہے کہ آپ کھانے سے رک جائیے، پینے سے رک جائیے اور مجامعات سے رک جائیے، اس رکنے کو قرآن نے کیا روزہ کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں علماء اسی سے ہم سمجھ گئے یا اسی سے سمجھ لیا گیا ان رکن الصوم یتم بالانتہاء عن اشیاء ثلاثہ، کہ روزے کا رکن یا روزے کی فرضیت یہ ہے کہ یتم بالانتہاء، کہ جی کہ آدمی مکمل کرے پورے دن کو ان تینوں چیزوں سے رک کر کے، یتم رکا رہے آدمی، پورا کرے دن کو، کیسے؟ بالانتہاء عن الاشیاء الثلاثہ، ان تینوں چیزوں سے رک کر کے۔ تو بس ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ان 3 چیزوں کے علاوہ ہوگی تو وہ جائز ہوگی۔ کیا مطلب؟ کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو، صحبت نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ احتجام نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ صحبت ہے۔ ادہان نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ مجامعات ہے۔ احتلام بھی نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ مجامعات ہے۔ جی اس سے ہم سمجھ گئے کہ یہ چیزیں روزے کو نہیں توڑیں گی۔ سمجھ گئے بات؟ آخری بات رہ گئی ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے، اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ وَعَلَى هَذَا، اسی پر یہ مسئلہ نکلا کہ یخرج وعلى هذا یخرج الحکم فی مسئلۃ التبیت، اسی سے مسئلہ تبیت کا حکم تخریج کیا جاتا ہے۔ تبیت کسے کہتے ہیں؟ کہ تبیت کہتے ہیں رات میں ہی روزے کی نیت کرنا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ اگر روزہ شروع ہو گیا، یعنی 5:10 اگر ہو گئے اور رات کا وقت ختم ہو گیا اور اس نے روزے کی نیت نہ کی، تو اب 5:15 کے بغیر وہ نیت کرتا ہے تو نیت نہیں مانی جائے گی، یعنی روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ روزے کی نیت زوال تک بھی کر لے گا تو ہو جائے گا روزہ۔ سمجھ آئے گی دونوں مسئلے میں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیوں اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے ہوتی نہیں، لہذا اور جب کوئی عمل عبادت بنتا نہیں بغیر نیت کے، لہذا پہلے نیت ہوگی پھر عبادت ہوگی۔ نماز کا مسئلہ بھی یہ کہ پہلے نیت کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، یہ مسئلہ ہے ان کے یہاں، ہے نا بھائی؟ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بات سنو کیا کہ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو موج کرو، کب تک؟ 5:10 تک۔ جی کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، کہاں تک؟ جی اول نہار تک آپ کھاتے رہیے، جی اول نہار تک کھاتے رہیے۔ تو جب اول نہار تک ہمیں کھانے کی، پینے کی، مجامعات کی جب اجازت ہے تو جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا ویسے ہی نیا دن شروع ہو جائے گا۔ اب جب بھی وہ نیت کرے گا تو دن تو شروع ہو چکا ہوگا نا اس کا۔ بھئی آپ نے کہاں ہمیں حکم دیا ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ پہلے جو ہے نیت کرو نیت کرو نیت کرو؟ نہیں تو جیسے مودی صاحب اعلان کرتے رہتے ہیں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، کرو 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 نیت کرو نیت کرو، ٹائم ختم جا رہا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں۔ جی کون سی آیت میں لکھا ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہے اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ نیت کرو نہیں تو روزہ نہیں ہوگا؟ جی جو مودی صاحب کہتے ہیں تو مودی صاحب سے جا کے پوچھو، مودی صاحب یا امام صاحب کوئی اشارے ہیں کیا؟ تو یہ بات یہ ہے کہ رات کے آخری حصے تک تو ہمیں کہا جا رہا کہ کھاؤ اور پیو، اور ہمیں اس ٹائم تو نیت کرنے کے لیے کہا نہیں گیا ہے۔ تو جب دن شروع ہو جائے گا، چاہے اس کا 1 ہی منٹ ہو چاہے 1 ہی سیکنڈ ہو، اس کے بعد ہی نیت کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اصل میں حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا جو امر ہے وہ متوجہ ہوتا ہے تب جب دن شروع ہو جاتا ہے، اور جب دن شروع ہی ہو گیا اس کے بعد روزے کا حکم آ رہا ہے، تو جیسے
5:11 کے اوپر ہم نیت کر سکتے ہیں، تو دن کے 7 بجے میں نیت کر سکتے ہیں، 8 بجے میں نیت کر سکتے ہیں، 10 بجے میں نیت کر سکتے ہیں. تو سمجھ میں آئی بات نہیں ہے کر رہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی اشارۃ النص سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے روزے کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں، سمجھے بات. لیکن کسی بھی چیز کا حصہ، کسی بھی چیز کو کم سے کم وقت میں کر لینا چاہیے، اس لیے زوال تک کی اجازت ہے اس میں. وعلیٰ ھذا، اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہو رہا ہے کہ مسئلہ تبیت کا مسئلہ مخرج. فإن قصد الإتيان المأمور به إنما يلزم عند توجہ الأمر. فرماتے ہیں کہ مأمور به کو ادا کرنے کا، مأمور به کو ادا کرنے کا ارادہ کرنا، انما یلزم ہو، یہ بندے کے اوپر لازم ہوگا تب عند توجہ الامر، جب امر ہوگا. یعنی جب تک کہ امر ہی نہیں ہو رہا ہے تب تک کہ ہم نیت کیسے کریں گے؟ پہلے آپ ہمیں حکم دیں گے تب تو ہم اٹھ کے جائیں گے چائے لینے جی. تو فرماتے ہیں والامر انما يتوجه بعد الجزء الاول، اور امر متوجہ ہو رہا ہے جزء اول کے بعد، لقوله تعالی ثم اتموا الصيام الى الليل، کہ یہ ثم جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ 5:10 تک تو آپ کھاتے رہیے، کلو وشربو جی، اور ثم اس کے بعد آ رہا ہے ثم اتموا، کہ پھر مکمل کرو روزے کو دن کے آخری حصے تک. تو یہ جو حکم آ رہا ہے، یہ حکم تو دن شروع ہو جانے کے بعد آ رہا ہے، اور جب حکم آئے گا تب تو ہم نیت کریں گے، اس سے پہلے کیسے نیت کر لیں گے؟ تو یہ بات ہے کہ اشارۃ النص سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نیت کا مسئلہ روزہ شروع ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ روزہ شروع ہونے سے پہلے نہیں بلکہ روزہ شروع ہونے کے بعد نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. جی آئی بات سمجھ میں نہیں سمجھ آئی بات؟ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.